الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی یصلی یتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خداوند تبارک و تعالی آپ تمام مومنین کی عزاداری اور گریہ و زاری ماتم و بکا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بطفیل محمد و آل محمد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں آپ کی ان عبادتوں کا اجر بیوی کے ہاتھوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عنایت کرے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے مظلوموں کی کامیابی کے لیے اور ظالموں کے خاتمے کے لیے خداوند کریم کی بارگاہ میں دست و بدعا ہوں، اس لیے کہ ہم ہر روز مظلوموں کے قتل و کشتار کی خبر سن رہے ہیں اور ہر روز ظالموں کے سیاہ کارناموں کی خبر ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے زمانے میں وہ دن دیکھے جب دنیا کے تمام ظالمین اس صفحِ ہستی سے، اس گیتی سے نیست و نابود ہوں گے اور مظلوم سر اٹھا کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں۔ آئیے مظلوموں کے حقیقی ناصر و مددگار اور دنیا کے تمام ظالموں کو خاتم کرنے والے زہرا کے لال امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور مولا ہی سے استغاثہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جو دور بیٹھے ہیں اگر وہ آگے آئیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. چائے یہی پیجیے. ایک ہمارے جوان بھائی کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میں نے سنا اس ماں کا اس جوان کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں تھی. بڑا سخت ہے. خدا انشاءاللہ اس ماں کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے فرزند، ان کے جوان فرزند کو مولا حسین کے جوان فرزند علی اکبر کے ساتھ محشور فرمائیں، اور ان کو مولا حسین علیہ السلام کے جوان فرزند علی اکبر کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب کرے. جوانی زندگی کا سب سے بہترین پیریڈ ہوتا ہے. اور سب سے سنہری اور سب سے قیمتی. اور اسلام نے اور ہمارے معصومین علیہم السلام نے عمر کے اس پیریڈ کو جتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے شاید دنیا کے کسی بھی مکتب فکر میں اس نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے. معصومین علیہم السلام جوانوں کے اندر پائی جانے والی پازیٹو کوالٹیز کی بہت تاکید کرتے تھے. جوان ایک قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے. قوم کا سرمایہ مال و دولت نہیں ہے. کسی قوم کا سرمایہ مال و دولت نہیں ہے. زندہ قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ان کے جوان ہوا کرتے ہیں. اور اگر کسی قوم کو خراب کرنا ہو تو اس قوم کے جوانوں کو خراب راستے پر لگاؤ. اس قوم کی جو پلرز ہوتے ہیں نا وہ خود ہی منہدم ہوتے ہیں. البتہ پلر جو کسی قوم کے ہوتے ہیں وہ یہ پلر نہیں ہوتے ہیں. پلر وہی ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی تک گفتگو کی ہے. ویلیوز کسی قوم کے پلر ہوتے ہیں. کسی قوم کے پلر کیا ہوتے ہیں؟ ویلیوز. کسی قوم میں پایا جانے والا اخلاق، کسی قوم میں پائے جانے والا کردار، کسی قوم میں پائی جانے والی شرافت، یہ کسی قوم کی ترقی اور پستی و ذلت میں کیا ہے، یہ پلرز کا کام کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر کسی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہو تو اس قوم کے جوانوں کو سنبھال کے رکھیے. اس قوم کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر کسی قوم کے جوانوں کو سنبھال کے رکھا جائے تو اس قوم کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اس کی ہمارے پاس زندہ مثالیں ہیں. صرف پیغمبر اکرم کے زمانے کی نہیں، معصومین علیہ السلام کے زمانے کی نہیں، اس زمانے میں بھی ہمارے پاس وہ زندہ مثالیں، زندہ ایگزامپلس موجود ہیں کہ جب کسی قوم نے اپنے جوان کو سنبھال کے رکھا تو سپر پاورز کو بھی ناک میں دم کر کے رکھا اسی قوم نے. ایسی قوموں نے جن کے جوان بیدار، جن کے جوان پاک اور پاکیزہ، جن کے جوانوں کے اندر فہم و فراست، جن کے جوانوں کے اندر شعور کی پختگی، جن کے قوموں کے اندر ارادوں میں استقامت، جن کے دلوں میں ایمان کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہو، جن کے کردار میں پاکیزگی پائی جاتی ہو. اس قوم کو سب کچھ چھینا جا سکتا ہے لیکن اس قوم کی استقلال کو، انڈیپینڈنس کو کسی بھی صورت میں کیا نہیں چھینا. اگر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں محلوں میں رکھوالوں کو رکھا جاتا ہے نا، رکھوالے کہتے ہیں نا آپ، جو واچ کرتے ہیں کہیں چوری نہ ہو، ہاں کہیں چور نہ ہو، کوئی اسمگلر نہ ہو، کہیں ڈاکو نہ آئے، ہاں کہیں مال نہ لوٹنے والے آئے. اگر کسی قوم کی آئیڈینٹی کو رکھوالا جوان ہو
اگر کسی قوم کے سرمایے کے رکھوالے جوان ہو، جوان، اگر کسی قوم کے رکھوالی کی ذمہ داری غیور اور غیرت مند جوانوں نے لی ہو تو اس قوم کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس قوم کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ شاید مال و دولت لوٹ سکتے ہیں، لیکن مال و دولت لوٹنے سے کوئی قوم مرتی نہیں ہے۔ کوئی قوم تب مرتی ہے جب کسی قوم کی آئیڈینٹی مر جاتی ہے۔ کوئی قوم تب مرتی ہے جب اس قوم کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے، شناخت ختم ہو جائے، اس کے اندر پائے جانے ویلیوز ختم ہو جائے، تو قوم زندہ ہو کر بھی مردہ قوم ہوتی ہے۔ جس قوم کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہو نا، جس قوم کے جوانوں کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہو نا، وہ قوم زندہ ہو کے مردہ ہے۔ اور جس قوم کی آئیڈینٹی زندہ ہو، ویلیو زندہ ہو، اقدار زندہ ہو، کردار زندہ ہو، وہ مر کے بھی زندہ ہوتی ہے۔ کربلا نے تو یہی سکھایا، کربلا نے یہی سکھایا۔ غیرت مند جوان، ذمہ دار جوان، باکردار جوان، جرأت مند جوان، پاکیزہ جوان مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کے لیے انرجی کا سورس بنتا ہے، ہاں، اپنی قوم کو کنٹینیوسلی کیا طاقتور بناتا رہتا ہے، ایک انرجی کا سورس بنتا، پاور کا سورس بنتا ہے۔ جیسے کربلا کے شہداء ابھی تک دنیا کے تمام کمزور قوموں کی رگوں میں وہ جرأت، ہمت، غیرت، حمیت کا خون بہتے رہتے ہیں۔ کربلا جوانوں کی درسگاہ ہے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کل ہماری ایک جگہ پیغمبر اکرم کی بھی حدیث ہے، امام علی کی حدیث بعد میں سناؤں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، تمہارے بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں کے ہم شکل ہو۔ پیغمبر کی حدیث ہے، تمہارے قوم خیر شبانکم من تشبہ بکہولکم، تمہارے بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں جیسے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ بوڑھوں میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی تمہارے بہترین جوان وہ ہے جن کے ارادوں میں پختگی ہو، جن کے خواہشات کنٹرول ہو، جن کے ہوس کنٹرول میں ہو، جن کے اندر غیرت و جرأت پائی جاتی ہو، جن کے اندر جذبات کنٹرول ہو، بزرگوں کی طرح جو جذبات کی روانی میں بہنے والے نہ ہو، جو خواہشات کی روانی میں بہنے والے نہ ہو، جو ہوس و حواس کی روانی میں بہنے والے نہ ہو، جو بوڑھوں کی طرح اپنے ارادوں کے مالک ہو، اپنے فیصلے اپنے ارادوں کے بلبوتے پر کرتے ہو، خواہشات اور ہوا و ہوس کی بنیاد پر نہ کرتے ہو۔ کیا جوانی کا پیریڈ! امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ تو میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ مجلس سن کے آئے، اور میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کو نیند آ رہی ہے، شاید مجھے بھی نیند آ رہی ہو، ہاں؟ اس لیے کچھ لوگ مجھ سے دور بیٹھے ہیں کہ وہ ادھر سوتے رہ سکتے ہیں تاکہ مولوی صاحب ان کو دیکھ نہ لیں، ہاں، ادھر سو بھی سکتے ہیں ادھر۔ تو پیغمبر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آپ کو امام علی کی حدیث سننا تو سامنے آئیے نا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی شیئان، دو چیزیں ہیں جن کو کوئی قدر نہیں کرتا ہے مگر کھو جانے کے بعد۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کھو جانے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے ان کی کیا اہمیت ہے۔ ان میں ایک سلامتی ہے، عافیت ہے۔ اگر کوئی صحیح و سالم ہے، تندرست ہے، بازو میں طاقت ہے، خون گرم ہے،
سوچنے سمجھنے کی فکر ہے، اس سے کوئی اس کی اہمیت نہیں سمجھتا. جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو وضو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا، پھر سمجھتا ہے کاش میں نے جوانی میں نماز شب پڑھی ہوتی. جب نماز شب کے لیے جو پانی استعمال کرنا ہوتا وہاں تک پہنچنے کے لیے آدمی کو ٹھوکرے کھانے پڑتے ہیں، پھر آدمی سمجھتا کاش جوانی کا وہ پیریڈ نماز پڑھنے میں خرچ کیا ہوتا، خدمت خالق میں خرچ کیا ہوتا. کھو جانے کے بعد جب یہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے پھر آدمی اس فکر میں پڑ جاتا ہے. اور معصومین علیہ السلام دین اور نہج البلاغہ ہمیں جوانی میں ہی جوانی کا بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے کے گر سکھاتے ہیں. جوانی میں ہی بھرپور انداز میں جوانی سے بہترین فائدہ اٹھانے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے، اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں اس میں جو ایج لمٹ رکھا گیا وہ جوانی کا ایج لمٹ ہے نا. نماز کب واجب ہوتی ہے؟ 5 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد؟ کب؟ ہمارے کشمیر میں 15 سال کے بعد واجب ہوتی ہے. یہاں بھی ہے نا 15 سال ہی ہے نا. 15 سال. اور روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ 15 سال. اور خمس کب واجب ہوتا ہے؟ کب؟ حج کب واجب ہوتا ہے؟ کل میں نے ایک بات کی تھی، عام دنیا میں یہ لوگ جوانوں کے ذہن میں یہ پتھر کی لکیر کی طرح یہ بات لکھا دی گئی، جوانی دیوانی کا نام ہے. پتھر کی لکیر کی طرح ان کے ذہنوں پر لکھا دیا گیا جوانی دیوانی کا نام ہے. ہمارے پیرنٹس نے بھی ایکسپٹ کیا ہے، ہمارے پیرنٹس بھی مانتے ہیں. لہذا جوانوں کے سامنے وہ ٹی وی دیکھے برباد ہو جائے، فحش فلموں میں وقت ضائع کرے، سمجھتے ہیں یہ جوانی اسی پیریڈ کا نام ہے. ہمارے پیرنٹس نے، ہماری فیملیز نے، ہماری سوسائٹی نے یہ تسلیم کیا جوانی دیوانی کا نام ہے نا. لیکن قرآن اہل بیت علیہ السلام فرماتے نہیں، عبادت کا بہترین ٹائم 15 سال کے ایج کا ہوتا ہے. معصومین کہتے ہیں جب 15 سال کا ہو جائے یہ نماز کے قابل بن گیا، یہ روزے کے قابل بن گیا، یہ حج کے قابل بن گیا، یہ عبادت پروردگار کے قابل بن گیا. اور ہمارا معاشرہ کہتا ہے نہیں یہ تو گناہ کے قابل بن گیا، ابھی اس کو چھوڑو، ابھی اس کو گناہ کرنے دو. معصومین کہتے نہیں، اس کی وہ ایج آ گئی یہ خدا کی بارگاہ میں سرب سجود ہو سکتا ہے. معصومین کہتے ہیں اس کی وہ ایج آ گئی اس کا دل پاک سے پاکیزہ ہو سکتا ہے. ہماری سوسائٹی کہتی ہے نہیں، اس کے اب گناہ کرنے کا زمانہ آ گیا ہے نا. یہی تھنکنگ ہے نا، یہی سوچ ہے. ہم ادھر معصومی کہتے ہیں 15 سال کا ہو گیا نماز واجب، روزہ واجب، خمس واجب، دین کے دوسرے چیزیں واجب. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو اب بیچارہ اس کو زندگی میں کچھ کیا عیش تو کرنے دو، مستی کے کچھ ہی دن ہوتے ہیں. پھر ہمارے نوجوان گنگناتے ہیں راستے میں جوانی مستی کا نام ہے نا. ہمارے پیرنٹس نے یہ تسلیم کیا ہے. مولا علی علیہ السلام جوانی کو موسم بہار سے تعریف کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں جس طرح موسم بہار ہوتا ہے بالکل سیم جوانی ہے. انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، یہ موسم بہار ہے، آپ کی زندگی کی بہار ہے. بہار پتہ نہیں آپ کے یہاں بہار کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن کشمیر میں بہار کا اندازہ ہوتا ہے. ہر طرف ہریالی، ہر طرف سبز و خرم، ہر طرف درخت پھول نظر آتے ہیں. کشمیر میں آئیے آپ دیکھیں گے موسم بہار میں تو درخت، ابھی آپ دیکھیں گے وہاں ہر طرف کیا پتجھڑ نہیں، ہر طرف درختوں میں بالکل سمجھے مردگی ہے، کہیں کوئی ہریالی کا نام و نشان نہیں ہے. جو ہی مارچ آ گیا، 21 مارچ آ گئی تو وہ پھول نکلنے لگتے ہیں. ہاں وہ پھول نکلنے لگتے ہیں. ہوا میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، ہوا میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے. پھر آدمی جا کے اس تازہ ہوا میں سانس لیتا ہے تو سانس لینے کے بعد آدمی کو ایک سکون ملتا ہے. تو یہ جوانی وہی بہار کا موسم ہے.
عبادت کی بہار، عبادت کی بہار، زندگی کے دین کے سائے میں بہترین لذت اٹھانے کا پیریڈ، عبادت پروردگار سے لذت اور انس و محبت کا زمانہ، یہ زمانہ بہترین زمانہ۔ جوانوں کو ہم نیگیٹو نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جوان بھی اپنے کو نیگیٹو نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یوں ہماری زندگی کا بہترین پیریڈ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور آج تو بربادی کی حد ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ جبکہ جتنے عظیم انسان کامیابی کی بلندی تک پہنچے، وہ کامیابی ان کو اس وقت ملی جب انہوں نے جوانی کے ایام اور جوانی کے پیریڈ کا بھرپور خیال رکھا۔ اگر جوان بیدار ہو اور اس موسم بہار میں اچھی چیزوں کی اپنے دل میں بیج بوئے، اچھی چیزوں کی اخلاق کا بیج بوئے، خدمت خلق کا بیج بوئے، ایمان و معرفت کا بیج بوئے، یہ درخت ہمیشہ تناور رہے گا، ہمیشہ اپنے گھر کو بھی منور رکھے گا اور پوری سوسائٹی کو ایک تر و تازہ ہوا دے گا۔ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال، جب میں لندن میں تھا، لندن میں تو نہیں گیا لیکن سنا لندن میں بڑی سردی ہوتی ہے، سردی ہوتی نا لندن میں۔ اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں جوانی کے ایام بسر کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو لندن کے اس فحاشی کے ماحول میں اقبال کہتا میں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی نماز شب پڑھ پڑھ کر۔ کہتے ہیں اقبال کا شعر ہے یہ کہ زمستانی ہواؤں میں گرچی تھی شمشیر کی تیزی، زمستان کہتے ہیں سردی کے موسم کو، زمستان کہتے ہیں فارسی میں کس کو؟ سردی کے موسم کو۔ اقبال کہتے ہیں زمستانی ہواؤں میں گرچی تھی شمشیر کی تیزی، یعنی جب ہمارے بدن سے وہ سرد ہوا ٹکراتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے تلوار ہمارے سر سے ٹکرا رہی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں ایسے سرد ماحول میں میں نے اپنی جوانی کی کیسے حفاظت کی، فرماتے ہیں زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگائی۔ زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگائی، لیکن لندن میں رہ کر بھی میں نے کیمبرج میں پڑھنے کے باوجود بھی میں نے سحر کے وقت نماز شب کو کبھی نہیں چھوڑا۔ لندن میں بھی کبھی بھی میں نے قرآن سے اپنے کو کبھی بھی دور نہیں رکھا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے اقبال کو اپنے والد نے یہ سمجھایا تھا، بیٹا جب قرآن پڑھا کرنا تو ایسا سمجھنا جیسے قرآن آپ ہی پر نازل ہو رہا، ایسے پڑھنا جیسے خدا آپ ہی کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ لہذا کہتے ہیں جب اقبال قرآن پڑھتا تھا نا جوانی میں تو اس کے آنسو نکلتے تھے، پورا قرآن بھیگ جاتا تھا، پورا قرآن بھیگ جاتا تھا۔ پھر ایسے جوان، آج ہمارے معاشروں کی پرابلم، آج ہمارے والدین کی پرابلم، آج ہمارے گھروں کی پرابلم، آج ہماری سوسائٹی کی پرابلم، ہم بچے کو انجینئر اور ڈاکٹر اور ایک بڑا آفیسر بنانے کے لیے پوری انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن بچے کو انسان بنانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ لیکن جو والدین بچوں کو انسان بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر وہ والدین جھونپڑیوں میں بھی رہتے ہیں تو ان جھونپڑیوں میں ایسا سکون محسوس کرتے ہیں جو 5 اسٹار کلچر میں رہنے والے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی ایک جوان تھے جن کے والدین نے ان کے دین سمجھنے میں انویسٹمنٹ کی تھی،
نجف میں پڑھ رہے تھے، ایک جوان کی مجلس، خدا ان کی روح کو شاد کرے اور ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ آیت اللہ مرشی نجفی جو ایران لوگ گئے ہوں گے قم میں، انہوں نے ایک عظیم لائبریری کیا قائم کی۔ اسلامی ملکوں میں دوسری نمبر کی لائبریری ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے وہاں ریسرچ اسکالرس کی۔ جب یہ نجف میں پڑھتے تھے، ایک دن جب ان کے والد درس پڑھ کر آئے دیر سے، تو گھر میں کھانا تیار نہیں تھا، گھر میں کھانا تیار نہیں تھا۔ دین کے سائے میں اگر جوانوں کی تربیت ہو جائے تو تربیت یافتہ بچے اپنے والدین کے لیے کس طرح سکون کا باعث بنتے ہیں۔ تو گھر میں کھانا نہیں تھا، تو ان کے والد صاحب نے کتاب مطالعہ کرتے کرتے سو گئے، ایسے ہی سو گئے۔ ہم سمجھتے کہ ہمارے مجتہدین اپنے صوفے پر بیٹھتے ہوں گے، دن رات جو ہم خمس و زکوٰۃ ان کو دیتے ہوں گے، عیش عشرت کرتے ہوں گے، لندن ٹہلنے جاتے ہوں گے، اپنے بچوں کو دیتے ہوں گے۔ نہیں، ہمارے جو آپ خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بیچارے ایک پیسہ بھی اس سے خرچ اپنے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مجتہدین سے فدق کا حساب لینا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جن لوگوں نے ہمیں اپنے خون پسینے سے معصومین کا دین سمجھایا، خون پسینے سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور ان کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح اس سے زیادہ پھٹی شٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر گزر بسر کرتے ہیں۔ آیت اللہ عظمیٰ خامن امام خامنئی کے بارے میں ان سے ایک دن ایک شاگرد نے کہا، آیت اللہ عظمیٰ امام خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کی بھی لائف ایسی ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ امام خامنئی سے ایک دن ایک شاگرد نے کہا، آقا دیکھیے بی بی سی آپ کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہائی فائی مکان میں رہتے ہیں، اب ذرا اجازت دیجئے آپ کے گھر کی فلم بنائی جائے اور وہ ایران کے ٹی وی IRB سے اس کو دکھایا جائے تاکہ اس پروپیگنڈے کا پورا کیا ہو جائے، جواب ملے۔ تو آیت اللہ عظمیٰ امام خامنئی نے کہا، میرے شاگرد اگر وہ میری سادہ زندگی کو دیکھیں گے شاید ان کو یقین بھی نہ آ جائے۔ اتنی سادہ زندگی کا لوگوں کو شاید یقین نہ آ جائے، اتنی سادہ زندگی۔ ایسے ہمارے علماء زندگی گزارتے ہیں، ایسے یہ دین کے ستون، ایسے دین کے یہ پلر زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری قوم کتنی جسور ہو گئی ہے، جہاں ہمیں سرنڈر ہونا چاہیے وہاں ہم سر بلند کرتے ہیں، اور جہاں سر بلند ہونا چاہیے تھے وہاں سر جھکاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 19 رمضان کو جو خطبہ دیا، قاکون علی ظالم خصما، ظالمین کے سامنے ننگی تلوار بنو اور مظلوموں کے سامنے ان کے آوان و انصار بنو۔ آج وقت کے ظالمین کے خلاف کون ننگی تلوار بنا ہوا ہے، اور کیسے لوگ ظالمین کے مقابلے میں اپنی زبان خاموش کیے ہوئے اور فرار ہو رہے ہیں۔ آج وقت کے ظالم شداد و نمرود و فرعون و یزید کن لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ کن سے ڈرتے ہیں؟ آج وقت کا امریکہ جو یزید ہے اس زمانے کا، کس کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے؟
اور کون لوگ امریکہ کی اپنی چینل تو اہل بیت کے نام پر ہے لیکن تعریف ہمیشہ دشمنان اہل بیت کی کرتا ہے. چینل تو اہل بیت کے نام پر لیکن تعریف ہمیشہ دشمنوں کی کرتا ہے. آیت اللہ بہجت جیسے جو بیچارے پالیٹکس میں اتنے انوالو بھی نہیں تھے، ان کو ایسی چینلز پر جو اہل بیت کے نام پر ہے ان پہ آیت اللہ بہجت کو بھی یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. تو یہی سے تو ہمیں سمجھنا چاہیے پیرامیٹرز کیا ہے، یہی تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں تو مولا علی دشمنوں کو گالی دینے سے روکتے تھے. اب اگر کوئی عالم سر پر امامہ رکھ کر اس کا لقب آیت اللہ ہو، علامہ ہو، پی ایچ ڈی اسکالر ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ آیت اللہ سیستانی کو، آیت اللہ بہجت کو، آیت اللہ خامنئی کو گالیاں دے تو آپ اس کو کیا سمجھیں؟ تو میں اپنی بات میں بات نکلی، جب بچے دین کے سائے میں ان کی تربیت ہو تو یہ بچے گھر کا سکون بن جاتے ہیں. یہ گھر میں رہنے والی یہ ماں یہ باپ اگر جھونپڑی میں بھی ہو تو یہ بچہ اپنے اخلاق سے اس گھر کو اتنا پرسکون بنائے گا کہ اسی دنیا میں یہ گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا. تو یہ آیت اللہ مرشی جب گھر میں کھانا پک گیا، یاد ہے نا کہاں تک ہم پہنچے ہیں، جب کھانا پک گیا تو والدہ نے کہا بیٹا جا کے اپنے والد صاحب کو جگا دو کہ کھانا تیار ہو گیا. ایک نوجوان کی مجلس ہو رہی ہے، ان کو اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جب آیت اللہ مرشی اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا یہ میرا والد مجتہد تھے، تھکے ہوئے بیچارے کتاب پڑھتے پڑھتے، وہ کتاب کہاں؟ آنکھوں پر. انہوں نے کہا اگر میں والد کو ایسے جگاؤں گا تو کبھی کبھی جب کسی کو جو کوئی جس کو تازہ نیند آئی ہو اس کو جگائیں گے تو اس کو ایک کیا ہوتا ہے، شوق سا لگتا ہے نا، شوق سا لگتا ہے. اگر کمبل بھی اس کے سر سے اٹھائیں گے تو شوق سا لگتا ہے. کہا نہیں میرے باپ کو شوق لگے گا. تو انہوں نے قدموں کے نیچے سے آہستہ آہستہ کمبل اوپر اٹھایا اور اپنے باپ کے قدموں کو چومنے لگا. زبان سے باپ کے قدموں کا آہستہ آہستہ چومنے لگا تو آرام سے ان کے والد نیند سے بیدار ہوئے. کہا کون؟ کہا بابا میں ہوں محمد حسین مرشی. کہا بابا کون؟ کہا میں ہوں محمد حسین مرشی. تو باپ نے بسترے میں ایک دعا کی، خدا میرے اس بچے کو اسلام اور مسلمانوں کا خدمت گزار بنا. جس گھر میں ایسے بچے ہوں، اگر اس گھر میں رہنے والے ماں باپ جھونپڑی میں بھی نہیں سڑک پر بھی سوتے ہو، اس سڑک کو اتنا پرسکون بنائیں گے، اس سکون پر فائیو اسٹار کلچر میں رہنے والے لوگ صدقے جائیں گے، صدقے جائیں گے. جب ایسے بچے ہوں گے، جب والدین نے بچوں کے جوانی پر انویسٹمنٹ کی ہو، ایسے نہیں آپ بیج بوئیں گے نہیں اور آپ یہ امید رکھیں گے اس ہماری زمین سے پھول نکلیں گے. بھائی پھول کے لیے اس کا بیج بونا ضروری ہے. ہم بیج بوئے ہوئے امید رکھتے ہیں وہاں سے کیا گلاب، اچھے پھول، اچھے سبززار درخت نہیں، ایسے نہیں. انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے بچپنے میں بھی اور جوانی میں بھی. بچپنے میں بھی جوانی میں بھی. اس موضوع پر میں اور زیادہ گفتگو کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ تھک گئے ہوں. محمد وآل محمد. والدین کے لیے پرسکون بچے، وہ جوان جس کی والدین نے صحیح تربیت کی ہو،
میں نے کل بھی یہ کہا تھا ہم سکون کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن قرآن ہم سے کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا مطلب ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، صرف خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاید پیٹ کو اچھے اچھے کھانوں سے سکون ملے، لیکن دل کو ایسی چیزوں سے سکون نہیں ملتی۔ آدمی بھوکا بھی رہے لیکن اگر دل مطمئن ہو تو سکون۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ بہترین اس زندگی کا بہترین استعمال یہ ہے کہ خدا کی عبادت اور خلق خدا کے فائدے کے لیے استعمال ہوئی زندگی۔ امام حسن علیہ السلام کی پیغمبر اکرم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم ایک جوان کی اثار ثواب کی مجلس میں بیٹھے۔ اگر امام معصومین علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھیں گے، دو کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک، وہ خدا کی بارگاہ میں سرو سجود تھے، اور خلق خدا عام لوگوں کے لیے بڑے بڑے خدمت گزار تھے۔ اتنے خدمت گزار کہ وہ اپنا آرام بھول جاتے تھے لیکن خلق خدا کو آرام پہنچاتے تھے۔ اپنے بچوں کو بھوکا سلاتے تھے لیکن مخلوق خدا کی بھوک کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا سلاتے تھے لیکن اگر کوئی بھوکا سائل دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، پوری پکی ہوئی روٹی اس سائل کو دیتے تھے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں خداوند تبارک و تعالی کہتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ وہ جماعت ہے جو خدا کی، خلق کی اور مخلوقات کی عبادت کرنے کے بعد ان سے شکریہ کی بھی توقع نہیں کرتے۔ یہ اس خلوص کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہیں جو جس کی یہ خدمت کرتے ہیں، جس کو یہ کھلاتے ہیں، جس کو یہ پلاتے ہیں، جس کی یہ حاجت روائی کرتے ہیں، اس معمولی انداز کا شکریہ اور سلام کی توقع ان سے نہیں رکھتے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے زندگی میں کئی مرتبہ اپنی پوری پراپرٹی خلق خدا میں تقسیم کی۔ لوگوں نے اعتراض کیا مولا یہ کیا ہے، آپ بے حساب و کتاب خرچ کر رہے ہیں؟ کہا اوپر والا بے حساب دے رہا ہے۔ کہا مولا آپ تو ایسے ہی لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں۔ کہا جب تک اوپر والا بند نہیں کرے گا تب تک میں دینا بھی بند نہیں کروں گا۔ یہ ویلیوز ہے، انسانی ویلیوز ہے، یہ انسانی اقدار ہے۔ خلق خدا کے لیے تڑپنا اور اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی لوگوں کو دینا اور ان کو آرام و سکون پہنچانا، یہ انسانی ویلیوز ہے، یہ اہل بیت نے سکھائے ہوئے ویلیوز ہے۔ کبھی ایک زمانے میں ایک نقلی انسان نے، معاویہ نے، اس نے بھی ایک مرتبہ سخاوت کا جوش دکھایا، سخاوت کا جوش دکھایا، اپنا مال راہ خدا میں دیا، امام حسن کو بھی بلایا، جتنا سب لوگوں کو دیا تھا اتنا مال تنہا امام حسن کو دیا، کہا یہ لیجئے، چونکہ آپ فرزند رسول ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے۔ معصومین کیسے کمزور لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ امام وہاں سے نکلے، یہ ہاتھ مال لیا، باہر نکلے تو امیر شام معاویہ کے نوکر نے امام کی جوتیاں ٹھیک کی،
مولا نے پورا مال معاویہ کے نوکر کو وہیں دروازے پہ جا کے دیا. پورا مال جا کے اس معاویہ کے نوکر کو دیا اور یہ پیغام دیا اہل بیت علیہ السلام اتنے سخی انسان ہیں, وہ ظالموں کے پیسے کے محتاج نہیں ہے. اگر کچھ دیتے ہیں کہ ہم اپنے محب کو چھوڑیے, اپنے ماننے والوں کو چھوڑیے, آپ کے دروازے کے نوکروں کو اس کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں. آپ کے دروازے پر جن نوکروں کا حق ضائع ہو رہا ہے, جن کے رائٹ ضائع ہو رہے ہیں, ہم ان کے رائٹس اور ان کے حقوق دے رہے ہیں. مال, اس دولت کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا آباد کرنی ہے, آخرت آباد کرنی ہے. کیا آباد کرنا ہے؟ آخرت آباد کرنی ہے. اس مال کے ذریعے دنیا آباد کرنی ہے, آخرت آباد کرنی ہے. اس سے دنیا کتنی آباد ہو جائے گی. مولا علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جب جنگی صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک قبرستان پر بیٹھے, ان میتوں کے ساتھ گفتگو کی. پھر جب اموات کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, بیٹھ کر ارد گرد مجاہدین تھے. مولا علیہ السلام ان سے کہتے ہیں, قبروں میں سونے والے انسانوں سے, اما الاموال فقط قسمت, اما الازواج فقط زوجت, اما دور فقط سکنت. آپ نے جو گھر بنائے تھے ان گھروں میں دوسرے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اما دور فقط سکنت, آپ نے جو گھر بنائے تھے حلال حرام کر کے, بینک سے پیسہ قرض لے کر کے, محنت مشقت کر کے, حج واجب ادا نہیں کیا, وہ پیسہ گھر میں لگا دیا. مستحقین کو کوئی خیال نہیں رکھا, وہ پیسہ گھر میں لگا دیا, گھر بن گیا. امام فرماتے ہیں اما دور فقط سکنت, اس گھر میں تو دوسرے لوگ رہ رہے ہیں. اما الازواج فقط زوجت, آپ کی جو بیویاں تھیں انہوں نے دوسری شادیاں کی, ان کو آپ کو بھول ہی گئے. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ, آپ نے جو مال چھوڑا اس پر لڑائی جھگڑے اتنے ہو گئے کہ معاملات کہاں تک پہنچ گئے؟ عدالت تک پہنچ گئے, کورٹ تک پہنچ گئے. یہ مال دنیا کی حقیقت ہے. مولا فرماتے ہیں, پھر مولا نے کیا اپنے ان مجاہدین کی طرف رخ کیا, کہا اما ہاذا, پھر اموات سے کہا ہاذا خبر ما عندنا, یہ آپ کے مال کی بریکنگ نیوز تھی. یہ آپ کے گھر کی بریکنگ نیوز تھی. اب ادھر کی بھی بریکنگ نیوز سناؤ. تو پھر مولا نے کہا ہاذا خبر ما عندنا, یہ وہ خبر ہے جو ہمارے پاس تھی آپ کی پراپرٹی کے بارے میں. فما خبر ما عندکم, ادھر کی بریکنگ نیوز کیا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے خبر؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے. امیر المومنین نہیں بتا سکتے ہیں. پھر مولا نے اپنے ان ارد گرد رہنے والے مجاہدین کا رخ کیا. پہلے قبروں میں سونے والے انسانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, درواقع زندہ انسانوں کو پیغام سنا رہے تھے. پھر مولا نے ان جو مجاہدین ارد گرد تھے, کبھی کبھی آدمی نیک کام کرتا, تکبر غرور آ جاتا, ہم مجاہدین ہیں, اب لوگوں کو ہمارے ویلکم کے لیے باہر آنا چاہیے, ہے نا. تو ان کا غرور بھی مولا توڑنا چاہتے تھے, ہے نا. آدمی عجیب ہیں, اس کو قدم قدم پر معصومین علیہم السلام کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور اگر یہ اپنا علاج معصومین علیہ السلام کے کلینک میں نہیں کروائے گا نا تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو مولا نے مجاہدین کی طرف کہ کہیں ان کو غرور نہ آ جائے. جنگ صفین جیت کے آئے, جنگ صفین میں کمال کیا, مولا کے رکاب میں وہ کیا. پھر جب کوفے میں واپس جائیں گے, ہم کوفے والوں کو دکھائیں گے تم لوگ کون ہوتے, ہم ہیں جنہوں نے علی کے ساتھ 2 مہینے جنگ کی ہے. مولا نے کہا اما لوزن, قسم بخدا کی اگر مردوں کو اجازت مل جاتی جو ان کو اجازت نہیں ملی, لاخبروکم, یہ بھی وہاں کی ایک تازہ خبر بتاتے. کیا خبر بتاتے؟ الا ان خیر الزاد التقوی, کہ آنے والے انسانوں یہ قبر تو صرف تقوی کے ذریعے آباد ہوتی ہے. اما لو وزن لاخبروکم, اگر ان لوگوں کو بھی اجازت ہوتی کس بات
بات کی، گفتار کی، کلام کی. لا اخبروکم، یہ آپ کو ایک تازہ خبر سناتے. الا ان خیر الزاد التقوی، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، بہترین جو سامان یہاں کے لیے ہے تقوی اور پرہیزگاری. بھائی تقوی اور پرہیزگاری سے اپنا گھر آباد کرنا ہے، ہمیں اپنا مال، اپنا ٹیلنٹ اس سمت میں لے کے جانا ہے جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. امیر المومنین اپنی جیب سے درہم و دینار باہر نکالتے تھے، پھر ایسے ایسے کرتے تھے. کہا اے درہم، اے دینار، تو میرا نہیں ہے تب تک جب تک میں آپ کو راہ خدا میں خرچ نہ کروں. جو ہی میں آپ کو اے درہم، جب میں آپ کو راہ خدا میں خرچ کروں گا تب تو میرا بنے گا. جب تک میرے جیب میں ہے میرا نہیں ہے. عجیب علی کا ویو پوائنٹ اور ہمارا ویو پوائنٹ. علی کا دنیا کو دیکھنے کا انداز، ہمارا دنیا کو دیکھنے کا انداز. ہم سمجھتے ہیں جو ہے گھر میں وہ ہمارا ہے، جو ہم نے خرچ کیا وہ ہمارا نہیں ہے. علی کہتے ہیں جب تک ہمارے جیب میں ہمارا نہیں ہے، جب ہم نے رائے خدا میں خلقی خدا پر خرچ کیا تب جا کے ہمارا ہو گیا. عجب کتنا فرق ہے ہم میں اور علی میں، کتنا فرق ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام اور پیغمبر کے شہادت کے ایام میں ایک جوان کے ایصال کی مجلس، شہید مرزا مطہری کا ایک جملہ ہے. فرماتے ہیں اس انسان کو، اس آدم کی اولاد کو اگر کسی نے سمجھا، شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں اس آدم کی اولاد کو اگر کسی نے حقیقی معنی میں سمجھا تو وہ اہل بیت ہے، اور اس انسان کی تربیت کے لیے جس نے سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کی وہ اہل بیت ہے. اس انسان کی ریئلٹی اگر کسی نے سمجھی، اس کا دکھ اور درد اگر کسی نے سمجھا، صرف اہل بیت نے سمجھا. اور اس انسان کے دکھ و درد کے لیے اگر کسی نے مصیبتیں برداشت کی وہ اہل بیت. کیسی مصیبتیں برداشت کی؟ کیسی مصیبتیں برداشت کی؟ دنیا کی لوگوں کے نجات کے لیے تڑپتے تھے، اور دنیا کے لوگ ان کو زہر دینے کے لیے تڑپتے. ایک ایسے درد مند انسان تھے، وہ دنیا کے لوگوں کی دنیا اور آخرت کی آبادی چاہتے تھے، اور دنیا کے لوگ درہم و دینار کے لیے ایسے پاک انسانوں کو زہر دینے کے لیے تڑپ رہے تھے. اور پھر جب مولا امام حسن مجتبی کو جادہ کے ذریعے زہر دیا گیا، زینب نے کیا کیا دیکھا، بی بی نے کیا کیا دیکھا. بی بی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مولا حسن مجتبی نے کائی کی، تو کائی کیسے کی کہ جگر کے 72 ٹکڑے اس کے ساتھ گر گئے. جب مولا حسن نے زہر کھانے کے بعد کائی کی تو جتنا زہر نے اثر کیا کہ زہر کے ساتھ ساتھ مولا امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے باہر آ گئے. اتنا زہر مولا حسن علیہ السلام کو دیا گیا. زینب نے کیسے کیسے صبر کیا. ایک دن اپنے بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دے کے، اور ایک دن مقتل میں 72 انسانوں کے
لاشوں کو دیکھا. اور پھر جب مولا امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ نکلا، کیسے یہ جنازہ نکلا، کیسے مدینے میں اس غریب کا جنازہ نکلا. بنی ہاشم مولا حسن مجتبیٰ کو جناب روضہ رسول میں دفن کرنا چاہتے تھے. بنی امیہ کھڑے ہو گئے، کہا ہم روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے. ایسے میں اتنے تیر پھینکے گئے، اتنے تیر پھینکے گئے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب جنازے کو کھولا کیا دیکھا؟ جنازے پر اتنے تیر برسائے گئے تھے کہ جنازے مولا حسن مجتبیٰ سے خون باہر آنے لگا تھا. لیکن کربلا میں زینب نے کیا دیکھا؟ آج جب زینب دیکھ رہی تھی امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے تھے تو حسین زینب کا غم بڑا تھا، لیکن حسین جیسا غم گسار تھا، حضرت ابو الفضل جیسا غم گسار تھا. لیکن کربلا میں جب 72 شہیدوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے، زینب کا کوئی غم گسار نہیں تھا. شاید بھائی عباس کو فریاد دی ہوگی، اے میرے بھائی عباس آؤ اپنی بہن زینب کو سنبھالو، میرا کوئی غم گسار نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشف کل جائع، اللہم اقص کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل عسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغنا، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میر تقی علی ابن میر موسیٰ رضا اور میر ضامن علی ابن میر موسیٰ رضا میر فہیم علی ابن میر تقی علی کے روح کے ایصالی ثواب کو پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی